قریب آ جائیں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا جيفة وطالبها كلاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اس نے ہمیں جمعہ کے لیے جمع فرمایا. ایک بڑی غلط فہمی کا خاتمہ یہ آیت کرتی ہے. وہ بڑی غلط فہمی کیا ہے؟ وہ بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ مال کمانا غلط ہے، اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مال کمانا صحیح ہے. دونوں سوچ الگ الگ ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم نے یہ سنا کہ الدنیا جیفہ وطالبها کلاب، کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں. مردار یعنی ایک مردہ جانور ہے اور اسے کئی جانور مل کر کھا رہے ہیں. تو دنیا کی وہ مثال دی ہے. دنیا کو اللہ نے محبت کی نظر سے دیکھا نہیں ہے جب سے بنایا ہے. ایک لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ فرمایا: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے. تیسری طرف فرمایا: انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. تو یہ فتنہ کب ہے؟ دنیا دھوکہ کب ہے؟ اور یہ ساری چیزیں مجھے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مردار کب ہے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام کمانے کی اجازت نہیں دیتا؟ کمانے کی اجازت دیتا ہے، پیسہ کمانے کی اجازت بھی دیتا ہے. اس کی مثال بہت پیاری علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشتی کے نیچے پانی ہے ارد گرد. وہ پانی کشتی کے لیے مفید ہے، بغیر پانی کے کشتی چل نہیں سکتی. پانی اور کشتی دونوں کے لیے ضروری ہے. لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو اب کیا ہوگا؟ وہ پانی نقصان دہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ نقصان دہ. کہ اس لیے کہ پانی کشتی کے اندر آ گیا. بالکل ایسے ہی مال کمانا غلط نہیں ہے. مال حلال طریقے سے جو شخص کماتا ہے اور اپنی ضروریات زندگی پورا کرتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے مال ہے اس کے ارد گرد. کہ یہ بچوں کو ذرا باہر کر دیں، تھوڑا باہر بٹھا دو ان کو. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشتی ایسا سمجھ لیجئے کہ یہ انسان ہے، اور وہ جو پانی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا مال ہے. اگر یہ کشتی کے آس پاس پانی ہے تو نقصان نہیں ہے، اگر انسان کے آس پاس مال ہے تو نقصان نہیں ہے. یعنی وہ مال سے اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے. لیکن
اس مال کی محبت اگر دل میں آ گئی، مال کی چاہت اگر دل میں آ گئی، تو اب یہ مال کی چاہت اسے نقصان پہنچائے گی، لے کر ڈوب جائے گی۔ لوگ دلوں میں مال کی محبت لیے گھومتے ہیں، اسی لیے یہ مال انہیں نقصان پہنچاتا ہے۔ صحابہ نے بھی تجارت کی، مال کمایا، اولیاء اللہ نے بھی تجارت کی، مال کمایا، مگر مال کی محبت دل میں نہیں بٹھائی ہے، مال سے دل لگایا نہیں ہے، مکان سے دل لگایا نہیں ہے، دکان سے دل لگایا نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہیں، اسباب کی ضرورت ہے، مال دولت سب کی ضرورت ہے، سب کو پیسہ چاہیے، لیکن پیسے کی محبت دل میں نہ ہو۔ پیسہ ضرورت کے لیے ہو تو ضرورت کی چیز ضرورت کے طور پر ہو، اس سے آگے بڑھ کر نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دوسرے موقع پر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ ایک مقام پر اللہ نے مال کو اللہ کا فضل کہا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہاں پر اللہ نے مال کو نیکی کہا ہے، ایک طرف مال کو فتنہ بھی کہا، ایک طرف مال کو نیکی کہہ رہے ہیں، ایک طرف اللہ کا فضل کہہ رہے ہیں۔ تو یہ فتنہ کب بنتا ہے، نیکی کب بنتی ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ مال فتنہ کب ہے؟ جب ہمیں اللہ سے روکے کب یہ بن جاتا ہے فتنہ، تب کیا بن جاتا ہے یہ فتنہ۔ جب بھی ہمارا مال ہمیں نیکی سے روکے تو مال کیا بن گیا؟ فتنہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اگر یہ مال ہمیں نیکی پر چلاتا ہے، ہمیں برائی سے روکتا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیا یہ اللہ کا فضل؟ الکاسب حبیب اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور اللہ کا دوست ہے۔ کس کا دوست ہے؟ اللہ کا دوست ہے۔ اسی لیے لہٰذا مال کی محبت دل میں نہ ہو۔ ضرورت ہے، ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ضرورت کو محبت کے درجے میں لے جانا یہ خراب ہے۔ مثال کے طور پر ہم گھر بناتے ہیں، گھر میں عالیشان ڈیکوریشن ہم نے کیا، گھر میں بیت الخلاء کا ہونا یہ ضرورت ہے، استنجا خانے کا ہونا، بیت الخلاء کا ہونا، باتھ روم کا ہونا، ٹوائلٹ کا ہونا، یہ ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ ایک شخص نے بہت اچھا گھر بنایا، ٹائلز بٹھایا، پی او پی کیا، سب کچھ کیا، اے سی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس میں بیت الخلاء نہیں ہے، تو ہم اسے کہیں کہ مکمل گھر ہے؟ نہیں ہے، یہ گھر مکمل نہیں ہے، ناقص ہے۔ اور ایک شخص نے گھر خراب بنایا، مطلب ٹوٹا پھوٹا گھر ہے کہ وہ گھر میں ٹینوں کا گھر ہے، دروازہ برابر نہیں ہے، کھڑکیاں برابر نہیں ہے، لیکن اس میں بیت الخلاء بھی ہے، تو وہ گھر مکمل ہے، ناقص نہیں ہے، مکمل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ضرورت کی چیز اس میں ہے۔ سمجھ میں ہی بات؟ تو بیت الخلاء ضرورت ہے ہر گھر کی، ہر شخص کی، تو کیا ہم وہ ضرورت کو محبت کے درجے میں رکھتے ہیں؟ یعنی دن رات بیت الخلاء کے بارے میں سوچ رہے ہیں، دن رات ہم بیت الخلاء میں اے سی بٹھانے کا سوچ رہے ہیں، بیت الخلاء میں پی او پی کر رہے ہیں، بیت الخلاء میں ٹائلز بٹھا رہے ہیں، بیت الخلاء میں گرینیڈ بٹھا رہے ہیں، تو کوئی بیت الخلاء سے دل لگاتا ہے؟ نہیں لگاتا۔ انسان گیٹ اچھا بنائے گا، دروازے اور کھڑکیاں اچھے بنائے گا، کمرے اچھے بنائے گا، کلر اچھا دے گا، مگر بیت الخلاء کو بیت الخلاء کے درجے میں رکھے گا۔ تو دنیا اور مال، یہ جو مال ہے یہ ہماری کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ ہماری کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ قصص میں یہی تو فرمایا وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جو مال دیا ہے، تم اس مال کے ذریعے سے آخرت کا گھر تیار کرو۔ کس طرح؟ کہ ہم 1 روپیہ صدقہ دے رہے ہیں
تو وہاں پر 1 اینٹ لگ رہی ہے، 2 روپیہ صدقہ دے رہے ہیں، 2 اینٹ لگ رہی ہے، یعنی اب تیاری ہو رہی ہے۔ اللہ نے جو تمہیں مال دیا اس مال کو تم آخرت کا گھر بنانے میں خرچ کرو۔ لوگ دنیا کا گھر بناتے ہیں، قیمتی سے قیمتی، دنیا کے آرام کی لوگوں کو فکر ہوتی ہے،